یعنی راوی درمیان میں مجہول ہے، تو اس بنیاد پہ یہ واقعہ ریجیکٹیبل ہے، قابل قبول نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تصوف کی کتاب کے اندر کوئی سند بھی نہیں ہوتی، جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی سند ہے، سند کوئی نہیں، اور پھر اس کتاب کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اس کتاب کی اپنی حیثیت بھی کوئی نہیں۔ اس کتاب کی حیثیت کو علماء نے چیلنج کیا اور کہا، جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد السالکین، جس کے اندر چشتی رسولہ والا اصل جو ماخذ کتاب ہے یہ ہے، اور اس کے اندر یہ واقعہ ہے، اس کی سند کا امام اہل سنت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر انکار کیا ہے، اس کو ثابت تسلیم نہیں کیا، پوری کتاب کو تسلیم نہیں کیا۔ اور تاریخ الطبری تو ایک معروف کتاب ہے، اس کے اندر سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے، لیکن صرف ایک راوی کے درمیان میں مجہول ہونے کی وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں، ریجیکٹیبل ہے۔ تو تصوف کی کتابوں کے اندر جو واقعات آتے ہیں ان کو بھی ہم قرآن و سنت کے مطابق پرکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس طریقے سے اس نے بونگا قسم کا جواب دینے کی کوشش کیا۔ پھر اس نے کشف المحجوب کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ کشف المحجوب میں علی جویری نے باعث بسامی کے صاحب و سکر کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا، حالانکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان نہیں کیا، واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ امام طبری کی کتاب تفسیر الطبری ہے، طبری نے بیان کیا ہے، اور طبری نے بیان نہیں کیا، اس واقعے سے استدلال کیا ہے، استدلال۔ اگر مرزا جیل میں کوئی ہمت ہے تو وہ کتاب کھولے، تفسیر الطبری سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37، بالکل اس کے آغاز میں سورۃ الاحزاب کی جہاں تفسیر شروع ہوتی ہے، اس کی تفسیر کرنے سے پہلے حافظ امام طبری نے، جس کو زبیر علی زئی نے اہل سنت کا امام لکھا ہے، جن کو امام طبری کو مرزا جلمی کے بابا زبیر علی زئی نے امام طبری کو اہل سنت کا بڑا امام لکھا ہے، ان امام طبری نے استناد کیا واقعہ سے اور استدلال کرتے ہوئے پورا اپنا موقف شروع میں لکھا ہے اور بعد میں اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ پیر کرم شاہ الازری جسٹس نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ کافروں نے ہماری کتابوں کے اندر ملا دیا ہے۔ اب مرزا جلمی یہ بتائے گا کہ کافروں نے کن کتابوں کے اندر ملایا ہے، تصوف کی کتابوں کے اندر یا کہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں کے اندر؟ تو کافروں نے پھر سب سے پہلے تفسیر الطبری کے اندر ملایا، یہ واقعہ کافروں نے جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر ملایا ہے۔ المستدرک الصحیحین میں 6910 نمبر روایت موجود ہے، اور امام ابن ابی العاصم المتوفی 287 ہجری ان کی کتاب الاحاد والمسانی کے اندر 3089 نمبر روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 پہ یہ واقعہ موجود ہے، اور جامع ترمذی کے اندر اس واقعہ کی طرف پوری تفصیل تو نہیں، اشارہ موجود ہے۔ اب جامع ترمذی سے 3212 نمبر روایت نکال لیں، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں 12511 نمبر روایت، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 7420 نمبر روایت۔ ان تمام روایات کو آپ جمع کر کے دیکھ لیں، حدیث کی کتابوں کے اندر اس واقعے کو محدثین نے بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سارے کافروں نے آ کے ان حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ شامل کر دیا، نہ صرف اہل سنت کی کتابوں کے اندر بلکہ اہل تشیع کی معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حوالہ سن لیں، تفسیر امی کے اندر واقعہ موجود ہے، تفسیر صافی کے اندر واقعہ موجود ہے، تفسیر مجمع البیان کے اندر، اور عیون و اخبار رضا کے اندر، علل الشرائع کے اندر، اور تفسیر التبیان کے اندر، اور ملا باقر مدرسی کی کتاب حیات القلوب کے اندر جو کہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہو چکی ہے، اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ شیعہ سنی دونوں کی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ یہ کافروں نے ملا دیا، جیسے کرم شاہ نے لکھا کافروں نے ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب کافر جو ہے وہ شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی گھس گئے اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی گھس گئے، اور انہیں گھس کے سب حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں کے اندر ملا دیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان نہیں کیا، صرف واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر میں نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ توہین رسول ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوگی، اللہ کے نبی کی توہین ہوگی، اس بنیاد پہ کہ داتا صاحب نے یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نظر حضرت زید کی بیوی حضرت زینب پر پڑی تو ظن زید زید پر حرام ہوگی، اگر یہ گستاخی اور توہین ہے تو پھر اس سے بڑھ کر صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر واقعہ موجود ہے، کیا اس کو بھی گستاخی کہو گے؟ میں نے گستاخی نہیں کہا، میں نے تو الزامی طور پہ الزام الخصم بما ہوا قائلہ کے تحت مرزا جلمی کو یہ کہا تھا کہ اگر یہ گستاخی ہے، یہ توہین رسالت ہے، تو پھر صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود واقعہ وہ تو اس سے بڑی رسول اللہ کی توہین ہوگی۔ حضرت زید کی بیوی کے اوپر جب رسول اللہ کی نظر پڑی اس وقت ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اور صحیح مسلم کے اندر جو واقعہ ہے اس میں تو پردہ فرض ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، اور پھر صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل اٹھائے، مسند احمد ابن حنبل 14591 نمبر روایت جو مکتبہ رحمانیہ سے مترجم چھپی ہے، اس میں روایت کے اندر لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت پر باہر نظر پڑی فاعجبتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی، بری لگی، اچھی لگی، حضور کو پسند آئی، اور آپ نے اپنے گھر آ کے اپنی زوجہ کے ساتھ عمل زوجیت فرمایا، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو باہر آ کے بتایا
کہ اگر تمہارا کسی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو تم اپنی بیوی سے جا کے صحبت کر لیا کرو، جو دل میں تمہارے خیال آیا وہ خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں 14591 نمبر اور صحیح مسلم میں 3407 اور 3408 نمبر روایت ہے، اور اس کی ہیڈنگ پڑھی امام نووی نے اس کا باب کیا قائم کیا ہے، باب کا عنوان ہی یہ قائم کیا ہے۔ اچھا، اب مرزا جرمی یہ کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، استغفر اللہ، یہ اور زیادہ اقدام مرزا جرمی کا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے اس طرح کا کوئی عمل کریں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے پہلے باہر جا کے کسی عورت کی طرف دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ سے جو نا وہ عمل زوجیت فرمایا، اور پھر صحابہ کو جا کے بتایا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو باہر عورت کو دیکھا تھا وہ بالقصد والارادہ دیکھا تھا، تاکہ میں اپنی امت کو بعد میں جا کے باہر آ کے بتاؤں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیونکہ جو تعلیم امت کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے طریقہ یہ بتایا تھا کہ جب طواف کعبہ کرنا ہے تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تم نے رمل کرنا ہے، یعنی پہلے 3 چکر تم نے اکڑ کے چلنا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس کے برعکس سواری پہ طواف کرنا بھی ثابت ہے۔ تو سواری پہ حضور نے بالقصد والارادہ طواف کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے کہ اگر کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو تو وہ سواری پہ طواف بھی کر سکتا ہے۔ حضور نے جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ امت کے لیے تعلیم ہو جائے۔ اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود اختیار کیا تاکہ امت کو اس کی تعلیم مل جائے۔ تو اگر اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بار کسی عورت پر نظر پڑی اور پھر آپ نے یہ معاملہ کیا، اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے کیا، تو اس کا مطلب حضور نے پہلے بالارادہ والقصد باہر جا کے کسی اور کو دیکھا اور پھر اپنی زوجہ سے عمل زوجیت فرمایا اور پھر آ کے بعد صحابہ کو بتایا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بہت بڑی جسارت ہے مرزا جرمی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے اس طرح کے عمل کرتے تھے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، اس طریقے سے جان چھڑانے کی یہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کشف المحجوب میں جس واقعے کی طرف اشارہ جو کہ حدیث کی کتابوں سے میں نے ریفرنس دے دیے، المستدرک، المعجم الکبیر، الحاد والمثانی، طبقات الکبریٰ اور تفسیر الطبری، ان کتابوں کے اندر جو واقعہ موجود ہے جن کو تم کہتے ہو کافروں نے ڈال دیا ہے، اگر داتا صاحب اس کی طرف اشارہ کریں تو وہ گستاخ رسول ٹھہرے، کشف المحجوب اللہ کے رسول کی گستاخی بن جائے، تو صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، ان کتابوں کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ اور یہ رہ گا تمہارا ٹکا حوصلہ کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تربیت امت کے لیے تھا، یہ تو اور بڑی جسارت تم نے کر دی۔ یہ جوابات دیے مرزا جرمی نے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ